بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے اور اصلاحی موضوع ہے۔ فتح مکہ کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ۔ دوستو، 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور یہ وہ مکہ مکرمہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ دکھوں کے ساتھ چھوڑا تھا، اور مشرکین مکہ نے بہت زیادہ مسلمانوں کو تنگ کیا تھا، بہت زیادہ ظلم کیے تھے۔ تو مجبوراً آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے، صحابہ نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے۔ یہ وہ مکہ مکرمہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپنا مکہ مکرمہ میں گزرا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی بھی مکہ مکرمہ میں گزری۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا نکاح بھی مکہ مکرمہ میں کیا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت بھی مکہ مکرمہ میں ہو رہی تھی، اور مسلمانوں کی جائیدادیں بھی مکہ مکرمہ میں، مسلمانوں کے خاندان بھی مکہ مکرمہ میں، اور مسلمانوں کی تجارت بھی مکہ مکرمہ میں۔ تو یہ سارا کچھ بہت افسوس کے ساتھ اور دکھوں کے ساتھ چھوڑ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، اور صحابہ نے دین کے خاطر یہ سارا کچھ چھوڑا تھا، اور حضور کی خاطر یہ سب کچھ چھوڑ کے خاندان اور زمینیں، جائیدادیں، تجارتیں، یہ سارا کچھ چھوڑ کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تھے۔ آپ 8 ہجری ہے، رب کائنات نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے 10,000 مسلمانوں کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف گئے، اور مکہ مکرمہ میں فاتح بن کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی دیکھیں، انکساری دیکھیں، تواضع دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح بن کے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، لیکن عاجزی کا یہ عالم تھا۔ غالب بن کے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، لیکن عاجزی دیکھیں۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس اونٹنی پہ سوار تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک اتنا جھکایا تھا، اتنا جھکا کے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے کہ آپ کا سر مبارک اونٹنی کے کجاوے سے لگ رہا تھا۔ یعنی اتنی عاجزی کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ تو جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے، حرم شریف میں پہنچے، تو وہاں جتنے بھی مشرکین مکہ تھے وہ سب کے سب وہاں موجود تھے، اور صفوں میں کھڑے تھے، نظریں نگاہیں نیچی کر کے، جھکا کے، سروں کو جھکا کے کھڑے تھے، اور سب کے سب کانپ رہے تھے اور ڈر رہے تھے، اور دل میں سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا، آج ہمارے جسموں کو کاٹا جائے گا، ہم نے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کیے، آج پتہ نہیں ہمارے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈالا جائے گا، پتہ نہیں کس طریقے سے ہم سے بدلہ لیا جائے گا۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان مشرکین میں کون تھے؟ وہ لوگ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ دکھ پہنچائے تھے، مسلمانوں کو دکھ پہنچائے تھے، مسلمانوں پر ظلم کیے تھے۔ ان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ گالی دینے والے موجود ہیں،
اور حضور کے راستوں میں کانٹے بچھانے والے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اوجڑیاں ڈالنے والے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ برا بلا کہنے والے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر معاذ اللہ کہنے والے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بلا کہنے والے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارنے والے وہاں موجود تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید کرنے والے لوگ بھی وہاں موجود تھے اور مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کرنے والے لوگ وہاں موجود تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعضاء کاٹنے والے لوگ بھی وہاں موجود تھے اور مسلمانوں کو شہید کرنے والے لوگ وہاں موجود تھے اور مسلمانوں پر ظلم کرنے والے، مسلمانوں کو مارنے والے اور حضور کے راستوں میں گڑھے کھودنے والے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح تکلیف پہنچانے والے اور مسلمانوں کو گرم ریت پر اور گرم پتھروں پر لٹا لٹا کر ان کو تکلیف پہنچانے والے، مارنے والے، یہ سب کے سب لوگ وہاں موجود تھے اور مسلمانوں کے قاتل وہاں موجود تھے۔ اس لیے وہ ڈر رہے تھے، ان کو خوف تھا، ان کے جسم کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں آج ہماری خیر نہیں ہے، آج کس انداز میں ہم سے بدلہ لیا جائے گا، آج ہمارے جسموں کے ساتھ کیا کیا جائے گا، آج ہمیں کس انداز میں مارا جائے گا اور کس انداز میں ہم سے بدلہ لیا جائے گا۔ تو یہ سب کے سب وہاں موجود تھے، کانپ رہے تھے، ڈر رہے تھے اور سروں کو جھکا کے کھڑے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے قریب آئے تو قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ پہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تم سے کیسا سلوک کروں؟ تو جب یہ بات مشرکین مکہ نے سنی تو بیک زباں ہو کے سب نے کہا کہ حضور آپ کریم ہیں، آپ شفیق ہیں، آپ مہربان ہیں، ہمیں آپ سے امید ہے کہ آپ مہربانی کا، شفقت کا طریقہ اپنائیں گے اور کریمانہ سلوک ہم سے کریں گے۔ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت اعلیٰ اخلاق حسنہ کا مظاہرہ فرمایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے لیے کہا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ جس طرح جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا آج میں تمہارے لیے وہی کہتا ہوں، جاؤ میری طرف سے تم سب معاف ہو، ہم نے تم سب کو معاف کر دیا۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو معاف کر دیا تو ان کا فائدہ یہ ہوا، رزلٹ یہ نکلا کہ ان میں سے اکثر لوگ فوراً مسلمان ہو گئے، حضور کے غلام بن گئے، حضور کی غلامی میں آ گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اس وجہ سے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس قدر اخلاق انہوں نے دیکھا، وہ تو سوچ رہے تھے کہ آج ہمارے جسموں کے ساتھ، لاشوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا وہ کریں گے، کتوں کے آگے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈالیں گے، لیکن وہ سوچ رہے تھے کہ ہم اتنے بڑے مجرم، مسلمانوں کے قاتل اور حضور کو تکلیف پہنچانے والے، اسلام کے دشمن، اللہ کے دشمن، اور ان سب کو ہم نے مکہ مکرمہ چھوڑنے میں مجبور کیا تھا، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے مکہ مکرمہ چھوڑنے میں مجبور کیا تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج ہم سب کو معاف کر دیا۔ تو مشرکین مکہ میں اکثر لوگوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، حضور کے غلام بن گئے۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف مخاطب ہو کے اور ان کا پوچھا
کہ عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ عثمان بن طلحہ وہ تھے جو مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کے دروازے کے چابی بردار تھے۔ بیت اللہ شریف کے دروازے کی چابی آپ کے پاس ہوا کرتی تھی، اور یہ وہ عثمان بن طلحہ تھے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے فرمایا تھا، اے عثمان بن طلحہ یہ چابی ذرا مجھے دے دینا، تاکہ میرا دل کرتا ہے میں آج خانہ کعبے کا دروازہ کھولوں اور اندر جا کے نوافل پڑھ لوں۔ تو جب عثمان بن طلحہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چابی مانگی تھی تو عثمان بن طلحہ نے اس وقت انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ چابی آپ کو نہیں مل سکتی۔ تو آج عثمان بن طلحہ کا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن پوچھا عثمان بن طلحہ کدھر ہے، تو وہ آئے کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں آج حضور میرے ساتھ کیا کریں گے، اور ان کو یاد آ گیا کہ مجھ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چابی مانگی تھی لیکن میں نے نہیں دی تھی، انکار کیا تھا، آج پتہ نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ کیا کریں گے، مسلمان میرے ساتھ کیا کریں گے۔ وہ کانپ رہے تھے اور فوراً حضور کے سامنے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے خانہ کعبے کی چابی دے دو۔ عثمان بن طلحہ نے فوراً چابی پیش کی، حضور یہ لو چابی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبے کا دروازہ کھولا اور اندر گئے نفل پڑھنے کے لیے۔ صحابہ باہر کھڑے ہیں انتظار میں، اور ہر صحابی کے دل میں یہ تھا کاش آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر نکلے چابی مجھے دے، کیونکہ ان کو پتا تھا اب عثمان بن طلحہ کو چابی تو مل نہیں سکتی، کیونکہ وہ تو مشرک ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں، ان کو تو چابی ملے گی نہیں، کسی مسلمان کو ملے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا تھی چابی مجھے مل جائے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت تھی چابی مجھے مل جائے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت تھی چابی مجھے مل جائے، علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمنا کرتے تھے کاش کے خانہ کعبے کے دروازے کی چابی مجھے مل جائے۔ ہر صحابی کی تمنا تھی، چاہت تھی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے تو چابی مجھے دے دے، لیکن جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوافل پڑھ کے خانہ کعبہ سے باہر آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ سبحان اللہ، عثمان بن طلحہ سامنے آئے، حضور میں حاضر ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چابی دوبارہ عثمان بن طلحہ کو دے دی، عثمان بن طلحہ کو دے دی، سبحان اللہ، جو کہ کافر ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا، اور حضور نے چابی مانگی تھی، عثمان بن طلحہ نے انکار کیا تھا۔ اب چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فاتح بن کے مکہ میں تشریف لائے، لیکن حضور کو سارا کچھ یاد تھا کہ عثمان بن طلحہ سے میں نے چابی مانگی تھی، انکار کیا تھا، نہیں دی تھی، لیکن جب حضور باہر تشریف لائے پوچھا آئے نا عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ وہ سامنے آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عثمان بن طلحہ یہ لو مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی، یہ لو، یہ آپ کے پاس رہے گی، اور فرمایا قیامت تک کوئی بھی یہ چابی آپ سے نہیں چھین سکے گا۔ تو آج بھی خانہ کعبہ کے دروازے کی جو چابی ہے وہ عثمان بن طلحہ کی اولاد کے پاس ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے معافی کا اعلان، ایسے اخلاق کے حسنہ کا مظاہرہ کیا مشرکین مکہ کے ساتھ۔ تو عثمان بن طلحہ نے جب یہ اخلاق دیکھا تو فوراً کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن گیا، کہ حضور کے ایسے اخلاق، کریمانہ اخلاق، کہ آج وہ فاتح بن کے آ گئے، اور میں نے چابی دینے سے انکار کیا تھا ایک وقت، لیکن آج حضور مجھے کچھ کہہ تو نہیں رہے، سزا نہیں دے رہے، بلکہ خانہ کعبہ کے دروازے کی جو چابی ہے وہ دوبارہ پھر مجھے دے رہے ہیں، اور ابھی میں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، ابھی میں مسلمان بھی نہیں ہوا۔ تو اس اخلاق کو دیکھ کے عثمان بن طلحہ نے بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، حضور کے غلام بن گئے۔ اچھا دوستو یہ دیکھو، جب حضور نے عام معافی کا اعلان کیا نا تو اس کا فائدہ کیا ہوا، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اگر حضور بدلہ لیتے، مسلمان بدلہ لیتے، ان کو مارتے، تو مشرکین مکہ کے جو بچے ہوتے تھے تو وہ بدلہ لینے پہ آتے اور یہ جنگ ختم نہ ہوتی۔
لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عام معافی کا اعلان کیا تو اکثر ان میں سے اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اور پھر اس معافی کا اعلان کا فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا، تو 53 سال تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں رہے، یعنی 13 سال اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے۔ اس کے بعد 8 سال مدینہ منورہ میں رہے، تو 8 ہجری میں دوبارہ مکہ مکرمہ میں فاتح بن کے آئے، تو یہ 8 اور 13 21 سال بنتے۔ تو 21 سال میں جو مسلمان ہوئے تھے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو لشکر آیا تھا مسلمانوں کا مکہ مکرمہ کی طرف، وہ 10,000 کا لشکر تھا۔ تو 10,000 مسلمان 21 سال میں، چلو تھوڑے اور لگا دو، مدینہ منورہ میں گھروں میں عورتیں تھیں، چلو 20,000 لگا دو، تو 21 سال میں 20,000 مسلمان کم و بیش اتنے مسلمان ہوئے تھے۔ لیکن جب 8 ہجری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان کیا، تو 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پہ جو آخری خطبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان عرفات میں دیا تھا، تو پتہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کتنے صحابہ تھے؟ 1,24,000 کم و بیش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ تھے۔ کب؟ 10 ہجری حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں۔ تو صرف 2 سال کے اندر اسلام اس قدر پھیلا کہ 2 سال کے اندر مسلمانوں کی تعداد 1,00,000 سے اوپر ہو گئی تھی۔ 21 سال میں 10-15 ہزار صحابہ اور 2 سال میں 1,24,000 صحابہ، تو اس قدر کیسے بڑھے؟ یہ وہ سارا نتیجہ تھا حضور کی معافی کا، حضور کے اخلاق حسنہ کا۔ کیا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پہ عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، تو پھر گروہ در گروہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک قبیلے کا سردار مسلمان ہوا تو پورا قبیلہ مسلمان ہوا، ایک سردار نے کلمہ پڑھا تو آپ کو جتنے ماننے والے تھے سب کے سب نے کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن گئے۔ تو دوستو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے، یہ اخلاق حسنہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں، اور اسلام ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، دین ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ معاف کر دو، معاف کر دو، دشمنوں کو معاف کر دو، جو غلطیاں کرتے ہیں ان کو معاف کر دو، جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی وہ معاف کر دو۔ لیکن آج وہ تو غیر مسلم تھے نا، حضور نے معاف کر دیے تھے، بہت بڑے بڑے دشمن تھے، مسلمانوں کے قاتل، حضور کے دشمن، حضور کے جان لینے والے کی تمنا کرنے والے، اور حضور کو پتھر مارنے والے، حضور کے راستے میں کانٹے بچانے والے، حضور کو معاذ اللہ گالی دینے والے اور صحابہ پر ظلم کرنے والے، اتنے بڑے بڑے مجرم تھے، ان کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کیا تھا۔ لیکن آج ہم اپنے سگے بھائی کو معاف نہیں کرتے، آج ہم ایک مسلمان کو معاف نہیں کرتے، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم معاف نہیں کرتے۔ سگے بھائی کے ساتھ ہمارا وہ رویہ ہوتا ہے جو دشمن کے ساتھ بھی انسان نہیں اپنا سکتا۔ ایک مسلمان کے ساتھ، ایک پڑوسی کے ساتھ، ایک غریب اور نادار لاچار مسلمان کے ساتھ ہمارا وہ رویہ ہوتا ہے جو دشمن بھی نہیں کرتا۔ تو دوستو آج اس موضوع کا مقصد یہ ہے کہ اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے، دین ہمیں یہی درس دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، حضور کی جو سیرت ہے تو وہ یہی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ درس دے کے گئے ہیں کہ معافی اختیار کرو، لوگوں کو معاف کرو، دشمنوں کو معاف کرو، نہ کسی پر ظلم کرو، نہ کسی کی عزتیں اچھالو، مت دو کسی کو گالی، اور کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرو، پیار محبت کرو، اور محبت تقسیم کرے، پیار تقسیم کرے، محبت بانٹے آپس میں۔ تو اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں بھی اخلاق حسنہ عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پہ اور اسلام کا جو بتایا ہوا راستہ ہے اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔